الكريم. أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حضرات، معزز سامعین، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے برادران وطن کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے نفرت کو شکست دیجیے. محترم حضرات، کسی قوم کے لیے نقصان اٹھانا بڑی شکست نہیں ہے. سب سے بڑی شکست یہ ہے کہ اس قوم کا حوصلہ ٹوٹ جائے. اندر کی شکست ہی انسان کو باہر کی شکست سے دوچار کرتی ہے. ان دنوں مسلمانوں کے ساتھ ہجومی تشدد یا گوشت کے نام پر جو واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. اسلام نے جہاں پر امن و شانتی قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اور ظلم سے منع کیا ہے، اور یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اپنے دفاع کی بھرپور کوشش کی جائے اور ظالم کے پنجے کو تھام لیا جائے. یہ نہ صرف شریعت کی تعلیم ہے بلکہ ہمارے ملک کا قانون بھی ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. چنانچہ مسلمانوں کو ضروری ہے کہ اپنی حفاظت آپ کا پیغام دیجیے اور وہ خود کو اپنے تحفظ کے لیے تیار رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن بہتر اور اللہ کو محبوب ہے کمزور مومن کے مقابلے میں. حارث ایک زمانے سے اپنے کارکنوں کو اپنی حفاظت کرنے کی بلکہ فساد مچانے کی تربیت دے رہا ہے، حالانکہ اس کے کارکنوں کو کوئی خطر نہیں ہے. البتہ موجودہ حالات میں مسلمان دوسری اقلیتیں اور غریب ضرور اس خطرے سے دوچار ہیں. مسلمانوں کے خلاف مسلسل نفرت انگیز تقریریں کی جا رہی ہیں اور ان پر ہجومی حملے کیے جا رہے ہیں. اس لیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن طریقے پر مسلم تنظیموں اور اداروں کو ان نوجوانوں کی جسمانی تربیت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں سمجھانا چاہیے کہ اپنی طاقت کا استعمال سماوی آفات کے موقع پر لوگوں کو بچانے اور ظالم کے مقابلے میں مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے کریں. تیسرا ضروری کام یہ ہے کہ ہر سطح پر برادران وطن کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنایا جائے. اس کے لیے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طلباء اور پڑھانے والے اساتذہ، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کام کرنے والے ملازمین، تاجرین اور مختلف شعبہ زندگی میں کام کرنے والے حضرات کے تربیتی پروگرام رکھے جائیں. ان پروگراموں میں مسلمانوں کو بتایا جائے کہ اسلام میں انسانی قوت کا تصور کس قدر وسیع ہے. تمام اخلاقی تعلیمات میں مسلمان اور غیر مسلمانوں کو ایک ہی درجے پر رکھا گیا ہے. بڑوں کی توقیر، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، غریبوں کی مدد، بیماروں کی مزاج پوشی، گاہکوں کے ساتھ ایمانداری، مسافروں کی مدد، عورتوں کا احترام، بوڑھوں کا لحاظ، معاملات میں دیانتداری و ایمانداری، مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور ہمخواری. غرب کے انسانی سلوک کے معاملے میں مذہب کی بنیاد پر اسلام نے کوئی تفریق نہیں رکھی ہے. خود مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ ایک آٹو والے کی ایمانداری پورے خاندان کے مسلمانوں کے خوشگوار نفوذ چھوڑ جاتی ہے. یاد رکھنے والی بات یہی ہے کہ نفرت کا جواب محبت ہی ہے، نہ کہ نفرت. غرب کے حسن سلوک کی مختلف صورتیں ہیں جن کے ذریعے آپ برادران وطن کا دل جیت سکتے ہیں. ایسے کاموں میں غریب بچوں کے لیے بک بینک قائم کرنا بھی شامل ہے. خدمت خلقی کے کام کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید نے معلمۃ القلوب کے عنوان سے اس کے لیے مستقل مد مقرر کی ہے. اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ باقی ہے یا نہیں. محترم حضرات، انسان جن لوگوں کے درمیان رہتا ہو اور ان کے ساتھ تعلقات بہتر نہ ہو اور ہر وقت خوف و دہشت اور نفرت و عداوت کی فضا ہو تو کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ صرف پریوار کے لوگ نفرت پیدا کرنے کے لیے جتنی طاقت لگا رہے ہیں، مسلمان اس زہر کے علاج کے لیے اس سے زیادہ محنت کرے. اس لیے خود مسلمانوں کو ضروری ہے کہ خود مسلمانوں کو باشعور بنایا جائے اور اس کے لیے اس مقصد کے لیے مسلم اور غیر مسلم کے لیے مشترک پروگرام رکھے جائیں. چوتھی اہم بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام کے خلاف پروپیگنڈے اپنے شباب پر ہیں. ان کے لیے دو شعبوں کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے. ایک میڈیا، دوسری تعلیم کے ذریعے فرقہ پرستی کا زہر پڑھے لکھے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے.
اور میڈیا کے ذریعے ہر عام و خاص تک نفرت کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے. جو لوگ سچائی سے واقف بھی نہیں ہے وہ بھی جھوٹ کو سچ سمجھنے پر مجبور ہے. یہ پروپیگنڈے عام طور پر 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک اسلام کے بارے میں، اسلام کا تصور جہاد. اب تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پر بھی اعتراض کیا جا رہا ہے. دوسرے، ہندوستان کی مسلم تاریخ اور